کتے کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ اس بارے میں دو روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت علامہ عبد الرحمن الصفوری المجالس جلد نمبر 275 میں بیان فرمائی ہے کہ کتے کی پیدائش شیطان کے تھوک سے ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے فرمائی تو شیطان ان سے بہت حسد کرنے لگا۔ حضرت آدم ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے کہ شیطان روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن اس نے اپنی جلن اور حسد میں ان کے پتلے پر تھوک پھینک دیا۔ وہ تھوک پیٹ پر گرا تو اللہ نے وہاں سے مٹی اتار کر اس سے کتے کو پیدا فرمایا، اور جس جگہ سے مٹی اتاری اس جگہ پر ناف بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ تھوک کو نکال دیں۔ حضرت جبرائیل نے مٹی کھروچ کر نکال دی، اس لیے ناف کی گہرائی مٹی کے کھریدنے کی وجہ سے ہے۔ یہ واقعہ کیونکہ امام صفوری نے بغیر کسی سند کے بیان کیا ہے، اس لیے اسے معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ امام صفوری کے علاوہ بس امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ یہ واقعہ کسی اور مفسر یا محدث نے بیان نہیں کیا، اس لیے یہ واقعہ ہے اصل اور بے سند سمجھا جاتا ہے۔ کتے کی پیدائش کے متعلق دوسری روایات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو دنیا میں بھیجا تو شیطان نے دنیا کے جانوروں کو بہکانا شروع کر دیا کہ ان دونوں کو نقصان پہنچائیں، اس لیے اللہ نے کتے کی تخلیق کی تاکہ وہ حضرت آدم اور اماں حوا کی دوسرے جانوروں سے حفاظت کرے۔ اس واقعہ کو حضرت علی سے نور المبین میں روایت کیا گیا ہے، اور اس روایت کی سند کو کافی مفسرین نے درست فرمایا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 3227 میں حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف نہیں لائے۔ بہت انتظار کے بعد بھی جب حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ میری چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو چارپائی سے نیچے نکالا اور اس جگہ کو اچھی طرح صاف کروایا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شکار، کھیتی، ریوڑ یا کسی اور ضروریات کے لیے کتا پالتا ہے تو یہ جائز ہے، مگر اگر بلا ضرورت کتا گھر میں رکھتا ہے تو اس کے اعمال میں سے ایک قیراط کم کر لیا جاتا ہے۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، اور جس جگہ کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ کتے کا تھوک نجس ہوتا ہے۔ اگر کتا گھر میں رکھا جائے تو یہ کسی نہ کسی کھانے کے برتن میں منہ ڈالے گا، پھر گھر والے بھی ان برتنوں میں کھانا کھائیں گے اور اس طرح گندگی پھیلے گی۔ کتے میں 3 طرح کی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو کتا انسانوں کا بہت وفادار ہے اور انسانوں سے محبت کرتا ہے، دوسرا کتا بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور تیسرا یہ کہ کتا واحد وہ جانور ہے جو شیطان اور فرشتے دونوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کتے کسی شیطان کو رات کے وقت دیکھ لیتے ہیں تو عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں، جن آوازوں کو سن کر بعض اوقات ہم ڈر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کتے انسانوں پر کیوں بھونکتے ہیں؟ کیونکہ ان میں شیطان کے اثرات بھی موجود ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں کتے کو بھی گھر کا ایک فرد مانا جاتا ہے۔ کتے ان گھروں میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شاید انسانوں سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت وہ اپنے کتے سے کرتے ہیں۔ کتوں کی یہ محبت اب غیر مسلمانوں میں حرام کاری ہے، بدلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم لڑکیاں جب شادی کرتی ہیں تو اپنا کتا بھی اپنے ساتھ لے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرو۔ یاد رہے، اگر کھیتوں یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ بغیر کسی ضرورت کے آپ نے کتا گھر میں رکھا ہے تو آپ کی نیکیاں مائنس ہوتی جائیں گی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک شخص کو جس نے بس دنیا کی لذت اور دنیا کے مزے کے لیے کام کیے، اسے کتے سے تشبیہ دی ہے، تو ایسا انسان کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا۔ ناپاک جانوروں کو گھر میں رکھنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی تھیں۔ آج جدید سائنس ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی تعلیمات دیں وہ سچی ہیں،
اور وہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کتا ایک نجس جانور ہے۔ آج جدید سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ کتا ناپاک جانور ہے اور اس کے تھوک میں بے شمار جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان کتے کے ساتھ رہیں تو ان میں بھی ان جراثیم کے پھیلنے کا خطرہ ہے، جس سے بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ اگر ہم کتوں سے دور رہیں تو ہم ان جراثیم اور ان جراثیم سے پھیلنے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مٹی میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ ایک انگریز سائنسدان نے جب یہ حدیث پڑھی تو اس نے اور اس کی بیٹی نے اس حدیث پر تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے کتے کو ایک برتن میں پانی پلایا، پھر جب خوربین کی مدد سے دیکھا تو اس برتن میں بے شمار جراثیم تھے۔ انہوں نے اس برتن کو بار بار اچھی طرح دھویا، مگر ہر بار جب اس برتن کا مشاہدہ کیا تو اس میں کچھ نہ کچھ جراثیم رہ جاتے تھے۔ آخر کار انہوں نے اس برتن کو مٹی سے دھویا تو دیکھا کہ مٹی سے دھونے کے بعد نہ صرف یہ برتن جراثیم سے پاک ہو گیا بلکہ چمکنے بھی لگا۔ اس طرح انگریزوں نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ کتے کے منہ کے جراثیم مٹی کے سوا کسی اور چیز سے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مٹی میں بہت سے جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا؟ قرآن میں جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر موجود ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت کتے کو پالنا منع نہیں ہوا تھا، اس لیے کیونکہ کتا انسانوں کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کی تفسیر کے بعد بہت سے مفسرین نے کتے کو گھر میں پالنے کی اجازت دے دی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کتے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے کتے کو گھر میں دوسرے جانوروں یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے مقصد کے علاوہ پالنے سے منع کیا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف عمل کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان صرف اور صرف ہماری اپنی ذات کو ہی ہوگا۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم خود کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیں گے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔